میرے والد صاحب کے 5 سال ہوئے ہیں۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ میرا بیٹا خون میں لت پت شہید ہوا پڑا تھا، میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں یہ شہداء کے یتیم بچے کچھ کھا پی لیں، ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ مولوی دین محمد کی شہادت کے نتیجے میں آج اس کا بیٹا محمد امن و امان اور آزادانہ اسلامی فضا میں دینی اور عصری تعلیم حاصل کرتا ہے۔ صوبہ میدان وردک کے پہاڑوں کی دامن میں واقع در تنگئی ان علاقوں میں سے ہے کہ کئی سالوں سے اس کا نام لوگوں کی زبان زد تھا، جہاں امریکہ سے آئی ہوئی غاصبوں کی نیند حرام کی گئی تھی۔ وہ جگہ جہاں فرعون وقت کا غرور خاک ہو گیا اور جہاں امریکی غاصب افواج مجاہدین کے پے در پہ حملوں کی وجہ سے شرمناک شکست سے دوچار ہوئی۔ وہ جگہ جہاں پہاڑوں کی دامن شہداء کی قبروں کی جھنڈوں سے مزین ہے۔ تقریباً 22 سال پہلے جب امریکہ اور اس کے متحدین نے افغانستان پر حملہ کیا، در تنگئی بھی ان علاقوں میں سے ہے جہاں امریکہ اور ان کی کٹھ پتلی افغانستان عوام پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی، اسلامی مقدسات کی توہین کیا کرتے تھے اور افغان مسلمان مرد، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کو شہید کیا کرتے تھے۔ امریکی افواج اور اس وقت کی حکومت نے یہاں ظلم و ستم کی ایسی شرمناک تاریخ رقم کی ہے جو تاریخ کے کتابوں میں ایک سیاہ داغ کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ افغانستان میں امریکی افواج کے خلاف جہاد کی ابتدا کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں نے بھی ان کے ظلم و ستم کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اس مستند فلم میں اس علاقے کے مجاہدین کی قربانیاں، ان کے جہاد اور مبارزے کو دکھایا گیا ہے۔ تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا در تنگی کے امام ابو حنیفہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو اس علاقے کے پہلے شہید کا لقب حاصل ہوا ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو تنگئی درہ ان کے لیے ٹارگٹ تھا، کیونکہ پہلے یہاں مجاہدین ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو مجاہدین چھپ گئے تھے، یہ ادھر ادھر کی تلاشی لے رہے تھے، لوگ ان کے خلاف پوشیدہ طور پر کارروائیاں کرتے تھے۔ تو ابتدا میں جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس میں جو پہلا شخص شہید ہوا وہ مولوی قاضی ثناء اللہ گل تھے، جو امام ابو حنیفہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہے۔ یہاں پر انہوں نے بم گاڑ دیا تھا۔ جب تنگئی میں صلیبیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، یہ وہ مقام ہے جہاں قاضی ثناء گل نے امریکیوں کے لیے بم رکھا تھا، تو مقابلہ یہاں سے شروع ہوا اور یہ اس علاقے کا پہلا شہید ہے جو اسی جگہ شہید ہو گیا۔ محمد محسن وہ راکٹی ہے جس کی بہادری کی وجہ سے امریکی سکھ کی سانس نہیں لے سکتے تھے، وہ اکیلے ان کے لشکروں کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ ایک دن تنگی درہ میں امریکیوں نے ایک کمانڈر پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے بعد جب امریکی واپس جا رہے تھے، کمانڈر فضل ربی کے ساتھی قاری محسن بہت اچھے راکٹی تھے، تو اس نے راکٹ کندھے پر رکھ کر یہاں اس جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب امریکیوں کا ٹینک آ پہنچا تو اس نے اس ٹینک کو راکٹ کے فائر سے مکمل تباہ کر دیا۔ جب ٹینک تباہ ہو گیا تو یہاں پر ڈرون اور جٹ طیاروں نے بہت سخت بمبار کیا، جس میں یہی پر قاری محسن شہید ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ ہائی اسکول تنگئی درہ کا ایک ہی اسکول ہے۔ یہ وہ اسکول ہے جس میں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ان کو جہادی جذبہ اور فکری تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ پچھلے 20 سال میں اس اسکول کے تقریباً 300 بچے مختلف جگہوں پر شہید ہو چکے ہیں۔ تنگئی درہ میں امریکہ اور دوسرے ممالک کے ایسے بڑے کمانڈوز قتل ہوئی ہے جنہوں نے عراق جنگ میں بھی بڑا حصہ لیا تھا اور امریکہ کے لیے بڑے قابل قدر اور قیمتی تھے۔ تنگئی درہ نے اپنے گود میں ایسے مجاہدین کمانڈر پالے ہوئے تھے جن کے نام سے غاصب افواج پر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک حاجی فضل ربی تنگئی درہ کے وہ بہادر مجاہد تھے کہ اس نے ابتدائی میں ایک امریکی ٹینک کو تباہ کیا، جس میں اس مشہور امریکی فوجی کو مار دیا جس کو عراق جنگ میں تغمے دیے گئے تھے۔ بشمول حاجی فضل ربی کے ان کے گھر کے 4 افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئی ہے۔ حاجی فضل ربی کے کمانڈر میں ایسے یہود قتل ہوئی ہے کہ کیا کہیں۔
اس ایک یہودی کو یہاں پر قتل کیا جس کو 4 اسلامی ممالک کی جنگوں میں تغمے دی گئے تھے۔ مسلمانوں کی خون پر اس نے میڈال حاصل کیا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، وہ یہاں قتل ہوا، ختم ہوا۔ یہ ایک ایسا شہداء پر وردہ دامن ہے۔ آپ اگر دقیق تحقیقات کریں تو یہاں شہداء کی ایسی نشانیاں ملیں گی جنہوں نے یہودیوں کو قتل کیا، امریکی طیارے گرائے، انہوں نے بہت اچھا جہاد کیا ہے۔ کمانڈر فضل ربی کی شہادت کے بعد قاری مدثر گروپ کمانڈر بنے اور انہوں نے 10 سال تک آزادی کے لیے جدوجہد کی اور امریکہ کے خلاف لڑتی ہوئی آخر کار 32 سال کی عمر میں صوبہ لگر میں شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئی۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں، یہ اس علاقے کے لیے فخر کا مقام ہے، ان کے والدین کے لیے افتخار ہے، یہ تمام مجاہدین کے لیے افتخار ہے۔ تو جب کمانڈر فضل ربی، جن کے ساتھ میرے بڑے بھائی مزمل بھی تھے، ان کے ساتھ قاری مدثر بھی تھے، یہ مسجد میں تھے، ان پر امریکیوں نے چھاپا مارا۔ چھاپے کے بعد ان کے درمیان طویل جنگ چڑھ گئی، جنگ نے طوالت اختیار کی اور رات 3 بجے تک جنگ لڑی گئی۔ جنگ کے بعد جب امریکی شکست سے دوچار ہوئے تو انہوں نے جنگی طیاروں سے بمبار کی۔ امریکی اس کوشش میں تھے کہ ان کو زندہ گرفتار کرے، لیکن قاری مدثر صاحب جنگ کے علاقے سے زندہ نکل گئے۔ حاجی فضل ربی کی شہادت کے بعد گروپ کی کمانڈ قاری مدثر صاحب کو مل گئی۔ صوبہ لگر میں خروار کے نام پر ایک ضلع ہے، قاری صاحب وہاں گئے تھے، ان کے اسلحے میں کچھ خرابی تھی، واپسی پر کسی جاسوس نے ان کی جاسوسی کی اور وہاں ایک میدانی علاقے میں 32 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ باپ کی محبت اور شفقت سے محروم قاری عبدالباسط قاری مدثر کا اکلوتا بیٹا ہے، اپنے باپ کی شہادت پر فخر کرتا ہے اور امارت اسلامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ شہداء کی تمنائیں پوری کرے۔ میرے والد صاحب کے 5 سال ہوئے ہیں، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ میں امارت اسلامیہ سے خوش ہوں، یہ کہ اسلامی نظام قائم ہے، اب ہم اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اچھی درس پڑھ سکتے ہیں۔ 3-4 سال میں نے 25 پارے حفظ کر لیے ہیں، 2-3 ماہ میں مکمل کر لوں گا۔ 7ویں جماعت میں اسکول پڑھتا ہوں، اسکول میں بھی 2ری پوزیشن حاصل کی ہے۔ امارت اسلامیہ سے مطالبہ ہے کہ شہداء کی تمنائیں پوری کریں۔ عبدالغفار کمانڈر فضل ربی کے ساتھ گروپ میں تھے۔ امریکیوں نے عبدالغفار کو رات 12 بجے اپنی ماں اور بیوی بچوں کے سامنے چاقو اور چھریوں سے نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالا ہے۔ اس کی ماں کو اس کی شہادت پر فخر ہے اور اسلامی نظام کے قیام پر خوش ہے۔ ایک دن اس نے جہاد اور غزا کیا اور امریکی کو قتل کر دیا، پھر امریکیوں نے اس پہ چھاپا مارا۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ میں اس کے کمرے میں گئی، میں نے کہا بیٹا باہر امریکی آئے ہیں۔ کہنے لگا چھوڑو، ویسے ہی تلاشی لے رہے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا اور کنڈی لگا دی، لیکن امریکیوں نے دروازے کے شیشے توڑ ڈالے اور اندر داخل ہو گئے۔ بیٹے نے مجھے آوازیں دیں، اماں اماں آ جاؤ۔ جب میں اس کے پاس جانے لگی تو مجھے امریکیوں نے روکا، کہاں جاتی ہو؟ کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے یہیں بیٹھ جاؤ، ادھر نہیں جانا۔ یہ کیسا ہے؟ موٹا۔ وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے یہ طالب ہے؟ میں نے انہیں کہا نہیں، یہ طالب نہیں ہے، یہ تو موٹر چلاتا ہے، ڈرائیور ہے، عام آدمی ہے۔ کہنے لگے نہیں، اس نے ایک امریکی کو قتل کر دیا ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اس کو پھانسی دے دیں گے۔ میں نے یہ کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے امریکی کو قتل نہیں کیا، نہ ہی یہ ان کے پاس گیا۔ جب میں یہ بات کر رہی تھی تو غم سے میرا منہ بند ہو گیا۔ پھر اچانک فائرنگ کی آواز آئی، بھاگتے ہوئے نواسا آیا، مجھ سے چمٹ گیا، کہنے لگا ابو کو شہید کر دیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا اور ہمیں کہا کہ صبح تک اندر نہیں جانا۔ بے بسی کی حالت میں ہم نے رات وہی گزار دی۔ صبح اذان کے وقت ہم گھر میں داخل ہوئے اور جب دروازے سے اندر گئے، دروازے کے ساتھ آگ لگی ہوئی تھی، انہوں نے گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔ جب دوسرے راستے سے ہم کمرے میں داخل ہوئے، میرا بیٹا خون میں لت پت شہید ہوا پڑا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ قبلہ روح ہو کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میں نے آپ کو اپنا حق معاف کیا۔ اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ آئے، اس کو اٹھایا، پیچھے گردن کی طرف سے میں نے دیکھا تو ایسے کٹ لگا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کو کلہاڑی سے مارا ہو۔ اس حال پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تنگی درہ جو صوبہ میدان وردگ اور صوبہ لگر کو آپس میں ملاتا ہے، افغانستان کی دارالحکومت کابل کے ساتھ قریب واقع ہے، جو پچھلی 20 سال میں امریکہ کے خلاف مجاہدین کے لیے امن کے طور پر جانا جاتا تھا۔
2017 میں امریکیوں نے مجاہدین کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں ایک بڑا فوجی بیس بنایا جس میں تقریباً 1000 کے قریب غاصب خارجی فوجی رہا کرتے تھے۔ اس بیس میں ایک ریڈیو اسٹیشن بھی کھول دیا گیا جس میں اسلام اور افغانی کلچر کے خلاف فحش پروگرام نشر کیا کرتے تھے۔ اس بیس میں موجود فوجیوں نے تنگی درہ کے رہنے والوں کی زندگی تنگ کر رکھی تھی، ہر وقت عام عوام پر فائرنگ کیا کرتے تھے، لوگ راستوں پر آزادی سے نہیں گزر سکتے تھے، زمینداروں کو کھیتی باڑی، عورتوں اور بچوں کو گھروں اور ہسپتالوں اور جوان لڑکوں کو اسکولوں میں ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا کرتے تھے۔ اس پہاڑی سے مجھے اور میرے ساتھی کو پہاڑ سے گرایا، لیکن ہم بچ گئے، شہید نہیں ہوئے، زندہ بچ گئے۔ اس پل سے ہمارے پیچھے پہاڑ کی چوٹی سے ہم پر فائرنگ کی، لیکن اللہ نے ہمیں بچایا۔ انہوں نے اس علاقے کی عوام پر بے دریغ ظلم و ستم، وحشت اور بربریت کی۔ ہمارے عوام پر ایسے مظالم ہوئی ہے جو کسی وقت بھی نہ ہوئی ہوں گے۔ انہوں نے عورتوں کو شہید کیا، بچوں اور بڑوں کو شہید کیا، لوگوں کو گھروں میں سبق پڑھتی ہوئی کتابوں کے اوپر شہید کیا گیا۔ رات کو ہم نہیں سو سکتے، ہماری عورتوں اور بچوں کو اعصابی طور پر بیمار بنایا گیا، ہمارے گھروں کو بمبار کیا، مسجدوں و مدرسوں کو بمبار کیا، مسجدوں اور گھروں میں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ عام لوگ سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ جب رات ہوتی تو سب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے کہ اب کدھر کس پر چاپا ہوگا، کہاں بمبار ہوگی، تکلیف اور زحمت ہوگی۔ ان کی وجہ سے ہم نے گھروں کے باہر اور پہاڑوں کی غاروں میں راتیں گزاری۔ لیکن بہادر مجاہدین نے بہت کم عرصہ میں اس بیس میں جدید اسلحہ سے لیز امریکیوں کو شکست دیا، ان کی 300 ٹینکوں کو تباہ کیا اور ان کی 10 فوجیوں کو قتل کیا۔ دغه د تنګي د درې هغه زړور او باشهامته مجاهدین دي چې د خپلې میړانې او قربانیو په ترڅ کې د تنګي د دره د صلیبي او یرغلګرو ځواکونو څخه په مکمله توګه تصفیه او پاکه کړې ده۔ اس ڈاکٹر کا واقعہ جس کو اسی بیس سے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلے، ان کے لیے یہاں مریض آئے تھے کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، وہاں اس کا کلینک تھا۔ جب گھر سے نکلے تو وہاں امریکہ کا ایک ٹاور ہے، وہاں سے اس پر فائر ہوا اور اس جگہ اس کو شہید کیا گیا۔ فائر کی نشانی بھی یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب اس کو مارا تو وہ اس وقت زخمی تھا، شہید نہیں ہوا تھا۔ ہم نے اس کو زخمی حالت میں احتجاجاً اس وقت کی حکومت کی ایک چھاؤنی میں لے گئے۔ فیصلہ اس پر ہوا کہ ہم صوبہ خوست سے ہیلی کاپٹر منگواتے ہیں، اس کو علاج کے لیے وہاں لے جاتے ہیں۔ طیارہ آ پہنچا، انہوں نے اس کو طیارے میں رکھ دیا اور میرے چچا کو دھکا دے کر باہر کر دیا اور اس کو ایسے لے گئے۔ اس طرف سے تقریباً 1 بجے جب اس کو لایا گیا تو اس کے پیٹ کو ایسے چیر دیا تھا اور اس کے دل وغیرہ کو نکال دیا تھا۔ آئے ہوئے غاصب فوجیوں نے اس ماں کے 4 بیٹوں اور پوتوں کو شہید کیا ہے۔ غاصب فوجیوں کی طرف سے ان پر کیے گئے مظالم اور اپنے شہید بیٹوں کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہے۔ ایک بیٹے کو تو جہاز سے شہید کیا گیا، وہاں مدرسے کے ساتھ وہ جو کلینک ہے وہاں شہید کیا گیا۔ دوسرے کو درنیوں کے علاقے میں شہید کیا گیا۔ تیسرا طالبان کے ساتھ پہاڑوں پر چلا گیا تھا، وہاں طالبان تھے، ان پر بمباری کی گئی، اس میں وہ شہید ہو گیا۔ چوتھے کو سڑک پر شہید کیا گیا۔ ایک کی تو شادی کی تھی، 2 سال بعد وہ شہید ہو گیا، اس کو جنگی طیارے سے مارا گیا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک تقریباً 7 سال کی اور دوسری چھوٹی تھی، لیکن میں بہت خوش ہوں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ گاؤں لاشخیل کے رہنے والے نثار احمد ان بے گناہ افغان شہداء کا واقعہ بیان کرتا ہے جن کو غاصب امریکیوں نے ظلم و وحشت سے شہید کیے ہیں۔ امریکیوں نے تو ایسے ظلم و ستم کر ڈالے ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ سامنے جو لڑکا ہے اس کے والد کو پکڑ لیا، وہ بیچارہ کاریگر تھا، اس کو بٹھایا گیا اور ایسے سر سے نیچے کی طرف اس پر 100 گولیاں فائر کی۔ اس کے علاوہ 2 اور آدمی تھے، ایک کا نام فضل خالق تھا اور دوسری کا نام عمر گل تھا، رمضان میں کام کرتے۔ ایک تو درزی تھا اور دوسرا یہ کہ ہمارا پانی تو نمبر پر ہوتا ہے، وہ ایک پانی لگانے میں لگا ہوا تھا۔ رات کو سوئی ہوئے تھے کہ امریکیوں نے ان پر چھاپا مارا اور دونوں کو شہید کر ڈالا۔ ایک بیچارہ پرائے کپڑوں کو سیتا تھا اور دوسرا پانی کے لیے آیا تھا، پانی لگانے میں مصروف تھا۔ ایسے مظالم کر ڈالے ہیں، بیچارے عوام کو بالکل دربدر کیا تھا۔ جب چھاپا ہوا کرتا تھا تو ہماری عورتیں مردوں کے ساتھ ایسے ننگے پاؤں کانٹوں پر بھاگ کر گھر سے نکلتی۔ افغانستان سے غاصب امریکی فوجیوں کا نکلنا
اور امارت اسلامیہ کا قیام عوام کے لیے ایسی خوشخبری ہے کہ جس نے ان کو امریکہ اور اس وقت کے حاکم ادارے کے ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے۔ الحمدللہ ہم بہت ہی امن سے ہے۔ پہلے تو ہم شام کے بعد گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، اب ہم بہت ہی آرام اور چین اور امن سے سفر کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے دوست تھے لیکن وہ ہمارے ہاں نہیں آ سکتے کیونکہ امن نہیں تھا، مشکلات زیادہ تھی، ان کی وجہ سے دن اور رات کہیں بھی سفر نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ اب تو امن و امان ہے۔ تنگی درہ میں ہم کو ایسا گھر نہیں ملا کہ 20 سال جنگ میں اس میں کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ اس علاقے کے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے شہداء کی ظلم و ستم اور شہادت کے واقعات درپیش ہوئی ہے۔ یہ مظلوم ملت ان کی طرف سے ظلم و بربریت میں مبتلا تھا، جو ہر بار دنیا کے سٹیجوں پر حقوق انسانیت کی جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ احسان اللہ حقانی اور اس کے 2 بیٹے حبیب الرحمن اور عزیز الرحمن اس گھر کی 3 شہداء ہے، جن کی شہادت کے بعد ان کا گھر بے سرپرست ہو گیا، اور اپنے بیٹے اور پوتوں کے غم سے نڈال ماں اس گھر کی سرپرستی کرتی ہے۔ وقت جب کفار آئے، میرے بیٹے ایک ماڈل فضل ربی کی رہبری میں جہاد کیا کرتے تھے۔ میرے بیٹے کے ساتھ مجاہدین آیا کرتے تھے، میرے سارے گھر میں مجاہدین تھے، میں ان کی خدمت کرتی تھی، دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ میں ان کو کھانا کھلاتی، چائے پلاتی تھی۔ پہلے بھی وہ میرے دل کا چین تھے، اب بھی میری روح کا سکون ہے۔ پھر محاصرہ ہوا، بمباری ہوئی، یہ صبح کا وقت تھا، میں نے بھی وضو کیا، میرے بیٹے نے بھی وضو کیا۔ اس نے میرے لیے جائے نماز بچھائی، کہنے لگا آپ یہیں نماز پڑھ لیں، میں مدرسے کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کو شہید کیا ہوگا، کس کو گھیرے میں لیا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ مجھے کیا پتہ تھا یہ اس کی آخری چند باتیں ہیں۔ 5 منٹ کے بعد لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ میرا بیٹا تھا، اس کو میرے سامنے رکھا گیا۔ یہ میرے بیٹے کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس طرح میرا پوتا مسجد میں بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ آیا، اس نے کہا کہ اماں مجھے ایک پیالہ چائے پلاؤ، روٹی کھلاؤ۔ چائے پی لی اس نے، پھر کمر بند باندھ لیا۔ اس نے اپنی چادر اٹھائی اور چلا گیا۔ 10 بجے کے قریب وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ میرے پوتے کی شہادت ہے۔ میرا دوسرا پوتا رات کے وقت آیا، اس نے کہا کہ اماں مجاہدین محاصرے میں ہیں۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہ بھی چلا گیا۔ میں نے اسے بہت ساری دعائیں دیں، مجھے کیا پتا تھا وہ جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا۔ رات کو 11-12 کے قریب بمباری ہوئی، صبح اس کو بھی شہید کیا گیا، میرے سامنے لایا گیا۔ میں پھر بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتیں تھی، اس نے واپس لے لی۔ میں اللہ سے شکایت نہیں کرتی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر الحمدللہ، میں بہت خوش ہوں۔ میں خوش ہوں کہ تمام مجاہدین جو مشکلات میں تھے، ان کی زندگی تنگ تھی، تنگی میں تھے، بمباریاں، قتل و غارت عام تھی۔ اب جب اسلامی نظام قائم ہو گیا ہے، ہر طرف امن و سکون ہے۔ اب نماز کی، رہن سہن کی، ہماری زندگیوں میں آرام ہے، سکون ہے۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں یہ شہداء کے یتیم بچے کچھ کھا پی لیں، ان کی زندگی اچھی گزر جائے۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتی، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی۔ محمد مولوی دین محمد شہید کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کے والد نے تنگی درہ میں بہت امریکیوں کو مارا ہے اور بہت بڑے کارنامے سر انجام دی ہے اور کافی سارے جوانوں کو جہادی فکر سے نوازا۔ وہ بہادر کمانڈر جو ایک گروپ کے رہنما تھے، بالآخر امریکی جنگی ہیلی کاپٹر سے 5 گھنٹے جنگ کے بعد شہادت کے اعلی مرتبے پر فائز ہوئی۔ مولوی دین محمد کی شہادت کے نتیجے میں آج اس کا بیٹا محمد امن و امان اور آزادانہ اسلامی فضا میں دینی اور عصری تعلیم حاصل کرتا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، تقریباً 1 سال کا تھا کہ میرے بابا کو امریکیوں نے شہید کیا۔ میں 1 سال سے مدرسہ پڑھ رہا ہوں، قرآن حفظ کر رہا ہوں، 30واں پارہ مکمل کر کے 29واں یاد کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اب اسلامی نظام قائم ہو چکا ہے، اب حالات اچھے ہیں۔ اسلامی نظام سے پہلے مدرسوں پر بمباری ہوتی تھی، جب سے اسلامی نظام قائم ہوا ہے ہم امن سے مدرسے آتے جاتے ہیں۔ اگرچہ میرے بابا شہید ہوئے ہیں لیکن شکر الحمدللہ کہ اسلامی نظام قائم ہے۔ اس شہید پروردہ درے میں ایسی خاندان بھی ہے کہ جس کے گھر کے تمام افراد شہید ہو چکے ہیں۔
حذیفہ اور اس کا بھائی قتیبہ وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے گھر کے تمام مرد امریکہ کے ہوائی بمبار میں شہید ہوئی ہے، اور کم سنی سے ایک بڑے خاندان کی سرپرستی ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ حذیفہ کے ماموں ان کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، اس کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ 11 بجے ڈرون حملہ ہوتا ہے جس میں اس کا والد شہید ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اس کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ یہ 7 آدمی تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون کون ہے کیونکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوتے ہیں۔ جب گاؤں والے ان کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کافی دیر بعد جب یہ ٹکڑے ان کے گھر لے جاتے ہیں، اس میں بہت وقت لگتا ہے کیونکہ شہداء کے بدن کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان ٹکڑوں کو گھر لے جایا جاتا ہے تو یہ قتیبہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی دادی اماں نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں سر بچشم قبول ہے، اور کہتی ہے کہ اے اللہ اگر تو راضی ہوتا ہے تو قتیبہ کے بھائی حذیفہ بھی تیری نظر ہے۔ خارجی غاصبین کے ظلم و ستم سے اس خوبصورت علاقے کے مساجد اور مقدسات بھی محفوظ نہ تھے۔ مسجد سردار امیر حمزہ کی بنائی گئی عمارت امریکی افواج کی بمباری کی وجہ سے بالکل اس کی بناوٹ تبدیل ہو گئی تھی اور اس میں 16 بے گناہ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ رات کی 3:30 بجے تھے کہ جنگی طیارے آ گئے۔ ہمارے مسجد میں مجاہدین تھے، ان پر چھاپا مارا۔ جب صبح ہوئی تو ہمیں اعلان ہوا کہ سب آ جاؤ، یہاں شہداء ہوئی ہے۔ جب ہم آ گئے تو 4 آدمی اس گلی میں شہید پڑے تھے۔ ہم ان کے ارد گرد جمع ہوئی کہ ان کو کسی جگہ منتقل کر دے۔ جب ہم نے ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی اور ان کو ہاتھ لگایا تو جہاز اوپر گھوم رہا تھا کہ دوسرا بم گرایا۔ تو میرا ایک بھتیجا ہے احسان اللہ کے نام سے، اس نے آواز دی کہ میرے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں۔ جب میں اس کے قریب گیا اور دیکھا تو ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے پاؤں ٹوٹ گئے تھے، پاؤں میں بم کے لوہے کے ٹکڑے پھنس گئے تھے۔ میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا اور اس کو چچا کے گھر لے گئے۔ واپسی پر جب میں اپنے گھر آ پہنچا تو میرے والدہ نے مجھے کہا کہ آپ کے 2 بھائی بھی شہید ہوئی ہے۔ تنگی درہ میں ایسے کارنامے بھی ہوئی ہے کہ اس سے وائٹ ہاؤس لرز اٹھی ہے اور یہ کارنامے دنیا بھر کی خبروں کی ہیڈ لائن بنائی گئی۔ ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ ہائی اسکول کے طالب علم ایوبی شہید کا وہ بڑا کارنامہ ہے جب انہوں نے امریکی جنگی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا جس میں 35 کے لگ بھگ وہ خاص فوجی اہلکار ہلاک ہوئے جنہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امریکیوں کا بڑا ہیلی کاپٹر گرایا گیا۔ رات سحری کے 2-3 بجے تھے۔ وہ چھاپے کے ارادے سے آئے کہ یہاں چھاپا مارے، ادھر دوسری جگہ مجاہدین پر بمباری کی، کچھ ساتھیوں کو شہید کیا، لیکن سب یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا ایک مجاہد ساتھی تھا جس کا نام غلام حضرت تھا، اس کی آرزو تھی کہ امریکی ہیلی کاپٹر مار گرائیں۔ وہ بہت بہادر تھے، اس نے بڑی کارروائیاں کی تھی، بڑے ٹینک تباہ کیے تھے، اس نے بہت انتظار کیا، اس کی یہ بڑی تمنا تھی کہ اسی بڑی طیارے کو تباہ کر ڈالے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رمضان تھا، رات کے 2 بجے تھے، امریکی ہیلی کاپٹر نے مجاہدین پر بمباری کی اور چاپے کے ارادے سے یہاں آ گئے، لیکن اللہ نے اس ہیلی کاپٹر کو اس مجاہد کے راکٹ کے وار کا نشانہ بنا کر خاک کر دیا۔ اس میں آگ بھڑک اٹھی اور خاکستر ہو گیا۔ اس میں 40 کے قریب امریکی راکھ ہو گئے، وہ خاص امریکی فوجی جنہوں نے اسامہ کو شہید کیا تھا۔